الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ یہ تقدیر کے حوالے سے ہمارا دوسرا لیکچر ہے. اس لیکچر میں تقدیر کے حوالے سے مزید انشاءاللہ کچھ اہم باتیں کی جائیں گی، اور جو تقدیر کے حوالے سے معروف سوالات ہیں ان کے جوابات بھی بالاختصار ذکر کیے جائیں گے. اور جو برائی کا مسئلہ ہے جس کو انگلش میں پرابلم آف ایول کہتے ہیں اور عربی میں مشکلات الشر، جس کو دلیل بنا کر بہت سے لوگ وہ الحاد کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی ہم کچھ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو میں کچھ تقدیر کے حوالے سے قواعد ذکر کرتا ہوں جن کو جاننا بڑا ضروری ہے. نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالی کے فعل میں شر نہیں ہے، شر بعض مخلوقات میں ہے. یہ پہلا قاعدہ ہے ہمارا. اس قاعدے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جتنی صفات ہیں ان میں کوئی شر نہیں ہے. البتہ جو چیز پیدا کی گئی ہے اس میں شر ہونا ممکن ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ اس لیے ہے کہ اگر کسی چیز کو اس کے اپنے محل مناسب مقام پر رکھا جائے تو یہ کچھ بھی برا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کمال ہوتا ہے. جیسے گھر کا کمال یہ ہے کہ گھر میں واش روم بھی ہو اور گھر میں وہ جگہ بھی ہو جہاں پہ کوڑا کرکٹ گاربیج وغیرہ کو اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ باسکٹ بھی ہو. تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ کمال ہوتا ہے بنانے والے کا کہ وہ ہر چیز کو اس کے مناسب مقام پر رکھے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا ہے تو شر شیطان میں جو اللہ تعالیٰ کا فعل پیدا کرنا تھا اس میں شر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا وہاں کیا ہے جہاں کسی چیز کا پیدا ہونا مناسب تھا، اسے اپنے مناسب مقام پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. تو کبھی بھی شر اللہ تعالیٰ کے فعل میں نہیں ہوتا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، بلکہ شر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ہوتا ہے. کیونکہ شر اللہ تعالیٰ کے فعل میں نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ہوتا ہے، اس لیے شر کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب صرف اور صرف خیر کو ہی منسوب کیا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تیرے ہاتھ میں ہی خیر ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تو فرماتے وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، کہ خیر ساری کی ساری تیرے ہاتھ میں، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اور شر تیری طرف نہیں ہے. تو شر کا اللہ کی طرف نہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو بھی کرے اس کی اپنی صفت اور اپنے کام میں خیر ہی خیر ہوتی ہے، کمال ہی کمال ہوتا ہے. ہاں جو اس کا مفعول ہے، جو اس کا مخلوق ہے، اس میں شر ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت اور اللہ تعالیٰ کے فعل میں شر نہیں ہے. یا اس کا معنی یہ ہے کہ ادب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف شر کو منسوب کیا جائے. ادب یہ ہے کہ شر کو اللہ رب العزت کی جانب منسوب نہ کیا جائے. قاعدہ قانون یہ ہے اہل السنہ والجماعہ کے ہاں، اور یہ تیسرا قاعدہ ہے. پہلا قاعدہ یہ ہو گیا کہ اللہ کے فعل میں شر نہیں بعض مخلوقات میں. دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف شر کو منسوب نہیں کیا جاتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف خیر منسوب کی جاتی ہے. تو تیسری بات اب میں بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب شر کو مخصوص شکلوں میں ہی منسوب کیا جاتا ہے. پہلی شکل یہ ہوتی ہے کہ عام اللہ تعالیٰ کی قدرت بتاتے ہوئے اور یہ بتاتے ہوئے کہ صرف وہی پیدا کرنے والا ہے، شر کی نسبت کی جائے. جیسے من شر ما خلق، کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے شر سے ہم پناہ مانگتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو مخلوقات ہیں ان میں شر ہے، ان میں شر تو ہے. ہم نے اللہ رب العزت کی مخلوقات کی طرف شر کی نسبت کی اور یوں کہہ کے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا اس کے شر سے پناہ مانگتے. اس میں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عموم خلق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے اور اس میں شر کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اکیلے شر کی نسبت نہیں کی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف. دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب شر کی بات ہو تو اللہ رب العزت کی اس کی طرف اس کی نسبت نہ کی جائے بلکہ فاعل کو محذوف کر دیا جائے. جیسے مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اذا مرضت فهو يشفين، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے.
یہ نہیں کہا کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو مجھے شفا دیتا ہے. اسی طرح جنوں نے کہا جیسا کہ سورہ جن میں ہے وَإِنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. تو جب شر کی بات ہوتی ہے تو فاعل کو ویسے ہی حذف کر دیا جاتا ہے اور صیغہ وہ مجہول کا لے آیا جاتا ہے کہ شر کی اللہ تعالیٰ کی طرف یوں نسبت نہیں ہوتی. تو شر کو ذکر کرنے کے مخصوص انداز ہیں. نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عام قدرت بتائی جائے پیدائش پر اور یہ کہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے. جیسے کہا جائے اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے. نمبر دو یہ کہ یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اس میں شر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی پیدائش بتا کر اس کی طرف شر کی نسبت کی جاتی ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی. اور تیسرا یہ کہ شر کا تذکرہ کرتے ہوئے بیچ سے ویسے فاعل کو یہ حذف کر دیں اور صیغہ مجہول کا لے آئیں کہ ارادہ کیا گیا برا مخلوق کے ساتھ یا فلانے کے ساتھ. اور یہ جو انداز ہے کہ اکیلے شر کی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی جائے، مثلا کہا جائے کہ وہ ذات جو شیطان کو پیدا کرنے والی ہے، خنزیر کو یا گدھے کو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسے کہنا یہ اللہ رب العزت کا ادب نہیں ہے، اللہ رب العزت کے وقار کے منافی ہے. شر کو اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا کہ کوئی کہے اپنے بندوں پر گناہوں کو مقدر کرنے والی ذات یا گناہوں کو پیدا کرنے والی ذات، ایسے نہیں کہا جا سکتا. تو یہ تین قاعدے ہو گئے. چوتھا قاعدہ یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہر اعتبار سے شر ہی شر ہو. کسی بھی چیز کے شر اور خیر سے متعدد احتمالات ہو سکتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ وہ چیز محض خیر ہو. نمبر دو وہ ایسی چیز ہو جس میں خیر زیادہ ہو شر کم ہو، اس میں خیر راجح ہو شر کم ہو. نمبر تین وہ چیز جس میں خیر اور شر برابر ہو. نمبر چار وہ چیز جس کا شر زیادہ ہو خیر کم ہو. نمبر پانچ وہ چیز کہ جس کا محض شر ہی شر ہو، اس میں خیر ہو ہی کوئی نہ. تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے چیز ایسی نہیں بنائی جس کا شر زیادہ ہو یا جو محض شر ہو، بلکہ ہر چیز میں خیر کے پہلو ضرور موجود ہیں. البتہ اگلا قاعدہ یہ ہے کہ شر ہمیشہ بذات خود مراد نہیں ہوتا، بلکہ شر مراد للغیر ہوتا ہے. یعنی شر کسی خیر تک پہنچاتا ہے. شر بذات خود مراد نہیں ہوتا کہ شر کا وجود ہو، لیکن چونکہ وہ واسطہ ہوتا ہے کسی بڑی خیر تک پہنچانے کا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے کہ یہ شر موجود ہو. مثال سے بات سمجھ آ جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو پیدا کیا جن کے بارے میں تصور کیا جاتا ہے کہ شر ہے، ان میں خیر ضرور موجود ہے. مثال کے طور پر شیطان ہے. اگرچہ شیطان کوئی شک نہیں کہ شر والی چیز ہے، لیکن شیطان کو پیدا کرنے میں بڑی حکمتیں. شیطان کی وجہ سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھی مخلوقات کیا ہیں، بری مخلوقات کیا ہیں. انسان کی آزمائش مکمل طور پر ہو سکتی ہے، اور جہاد جیسی جو کفر اور شرک کے وجود کی وجہ سے، جو شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جہاد جیسی عبادت کھڑی ہوتی ہے. انسان کو اسلام اور ایمان کی نعمت کا احساس ہوتا ہے، اور دیگر بہت ساری جو حکمتیں ہیں وہ شیطان کی پیدائش سے ظاہر ہو جاتی ہیں. اس کے بغیر ابتلا آزمائش اس طرح رہتی نا جیسے شیطان کو پیدا کرنے پر آزمائش اور ابتلا باقی رہتی ہے. تو جب شیطان کا یہ معاملہ تو دیگر مخلوقات کا معاملہ تو اس سے زیادہ واضح ہے کہ ہر مخلوق میں یقیناً خیر کے پہلو ہوتے ہیں، محض شر کوئی بھی نہیں ہے. کائنات میں ایسی کسی چیز کا وجود نہیں جو صرف اور صرف شر ہو. اور یہ شر بذات خود مراد نہیں ہوتا کہ یہ مقصود ہو اس کو پیدا کرنے سے کہ اس کا وجود ہونا ہی چاہیے اور یہ شر کسی خیر تک نہیں لے کے جاتا ہو. ایسا کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ شر اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اس شر سے متعدد خیر کے دروازے کھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کی حکمتیں وہ ظاہر ہوتی ہیں مخلوق پر، اس لیے شر کو پیدا کیا جاتا. تو شر بذات خود مقصود نہیں ہوتا، بذات خود مراد نہیں ہوتا، بلکہ شر مراد للغیر ہے. اگلا قاعدہ یہ ہے کہ کسی چیز کا ناقص ہونا اس کے بنانے والے کے ناقص ہونے کو مستلزم نہیں ہے. یہ قاعدہ بڑا اہم ہے. کسی چیز کا ناقص ہونا اس کے بنانے والے کے ناقص ہونے کو لازم نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ ایک کمپنی کوئی موبائل بنائے جس موبائل میں متعدد نقص ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ کمپنی بھی بیکار ہوگی یا اس میں کام کرنے والے انجینئر بھی
ناقص ہوں گے اور پھسڈی ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ممکن ہے انہوں نے اس چیز کو بنایا ہی جان بوجھ کر ایسا ہو کہ اس میں نقص باقی رہے. مثال کے طور پہ آپ اپنے پرانے موبائل دیکھ لیں. جو موبائل آج کل بھی ان موبائل کو یہ جدید کمپنیاں بناتی ہیں, تیار کرتی ہیں, مارکیٹ میں لاتی ہیں, بیچتی ہیں, سیل کرتی ہیں. آپ نے دیکھا ہو شاید کہ آج کل اتنے چھوٹے چھوٹے موبائل بھی ہیں جو انسان کی انگلی کے برابر ہے, انسان کی درمیانی انگلی کے برابر یا اس سے کچھ بڑے موبائل ہیں. ان میں وہ سہولیات نہیں ہیں جو اینڈرائڈ موبائل وغیرہ میں. تو کیا وہ چھوٹے موبائل اس پر دلالت کرتے ہیں کہ جو بنانے والا انجینئر ہے اس میں کمال مہارت ہی نہیں ہے, کہ اس میں کیمرہ نہیں ہے, وہ کلر والے موبائل نہیں ہیں اور ان کے اندر دیگر سہولیات نہیں ہیں جو اینڈرائڈ موبائل میں؟ ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان موبائلوں سے مراد ہی یہ نہیں ہے جو اینڈرائڈ موبائل سے مراد ہوتے. ہاں, نقص یہ تب ہوتا بنانے والے کا جب بنانے والا کا مطلوب کچھ اور ہوتا, وہ بنانا کچھ اور چاہتا اور وہ اس سے بن نہ پاتا, تو ہم کہتے کہ یہ نقص ہے. تو اگر کسی چیز میں نقص ہو تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بنانے والا بھی ناقص تھا, بلکہ ہو سکتا ہے بنانے والے نے خود ہی اس کو ناقص بنایا ہو. اس سے یہ سمجھ آیا کہ اگر مخلوق میں کوئی چیز ناقص ہے تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کو پیدا کرنے والی ذات وہ بھی ناقص ہے, کیونکہ کسی چیز کے ناقص ہونے میں اور اس کے بنانے والے کسی چیز کا ناقص ہونا ہی اس بات کو لازم نہیں ہے کہ اس کو بنانے والا بھی ناقص ہو. اس سے ہمیں اگلے قاعدے کی بھی سمجھ آتی ہے, وہ قاعدہ بھی بڑا اہم ہے. وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا کمال وہ ہے جو بنانے والا اس سے کمال چاہتا ہو, نہ کہ کسی بھی چیز کا کمال وہ ہے جو ہم تصور کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی کہے کہ کیا یہ کائنات اس سے زیادہ بھی اکمل شکل میں ہو سکتی تھی, اس میں مصیبتیں نہ ہوتی, پریشانیاں نہ ہوتی, زلزلے نہ آتے, تکلیفیں نہ ہوتی, اور بھوک پیاس کا مسئلہ نہ ہوتا, اور آپس میں جو جنگ و جدال ہے, قتل و غارت گری ہے, لڑائی جھگڑا ہے, یہ چیزیں نہ ہوتی, یا انسان کو جس شکل پر پیدا کیا گیا انسان اس سے بھی اکمل ہوتا, اس سے بھی زیادہ کمال والا ہوتا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا کمال وہ نہیں ہے جو میں اور آپ تصور کرتے ہیں, بلکہ کسی چیز کا بھی کمال وہ ہے جو اس کو بنانے والا جو کمال دینا چاہتا ہے. اگر بنانے والے کا جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا تو یہی اس چیز کا کمال ہے, اور یہی بنانے والے کا کمال ہے کہ اس کا جو مطلوب تھا وہ مطلوب پورا ہو گیا. اس کا مطلب ہے وہ پورا اپنا مطلوب بنانے پر قادر ہے. اگر انسان اپنے مطابق سوچے تو مخلوق میں کوئی بھی چیز کامل نہیں ہے. اس اعتبار سے نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کامل نہیں, وہ تو کوئی شک نہیں کامل نہیں ہے. یوں بھی کوئی چیز کامل نہیں رہے گی. انسان سوچے گا کہ مثلا مجھے ایسا بنایا جاتا کہ مجھے گولی نہ لگتی, دوسرا کہتا ہے انسان کو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ مجھے کوئی گولہ بارود بھی مجھ پر اثر نہ کرتا, اگلا کوئی شخص یہ کہتا ہے مجھے ایسا ہونا چاہیے تھا کہ میرے اوپر سے ٹرک بھی گزر جاتا, مجھے کچھ اثر نہ ہوتا مجھے. اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا ہونا چاہیے تھا کہ مجھے کبھی کوئی بات نہ بھولے, اگلا کہتا ہے ایسا مجھے ہونا چاہیے تھا کہ میں کبھی بڑا ہی نہ ہوتا. تو ہر شخص کوئی اپنی طرف سے کوئی کمال طے کر لے گا اور کہے گا کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے, کائنات کو ایسا ہونا چاہیے تھا. اگر یہ کائنات ایسی نہیں ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو بنانے والا ناقص ہے یا بنانے والے نے صحیح نہیں بنایا. تو ہم کہیں گے کہ یہ تمہاری بات بالکل فضول ہے, غلط اور بیکار بات ہے, غلط آرگیومنٹ ہے تمہاری, خالصتاً یہ شبہ ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے کہ کسی بھی چیز کا کمال یہ ہے کہ اس کو بنانے والا جو مطلوبہ نتائج اس سے حاصل کرنا چاہتا تھا کیا وہ ان مطلوبہ چیزوں کو پورا کر رہی ہے. اگر وہ ان چیزوں کو مطلوبہ چیزوں کو پورا کر رہی ہے تو یہی کمال ہے, یہ بنانے والے کا بھی کمال ہے. اپنی طرف سے کوئی کمال طے نہیں کیا جاتا. اگلا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات میں جو شر پیدا کیا ہے, جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ہر اعتبار سے شر نہیں ہوتا, اس میں خیر بھی ہوتی ہے. تو جو اس میں خیر ہوتی ہے وہ کبھی تو ظاہر ہو جاتی ہے, کبھی ہم پر ظاہر نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ بہت سارے زلزلے آفات وغیرہ آتی ہیں تو کبھی تو ان کی حکمت ظاہر ہو جاتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, پناہ طلب کرے اللہ تعالیٰ سے اور گناہوں کی معافی مانگے, تو ان کی حکمت ظاہر ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات یہ اس طرح کے حوادث ہوتے ہیں کہ جن کی حکمت ظاہر نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پہ کسی جگہ پر کوئی لاوا پھوٹ پڑے اور ایسی وہ جگہ نہ ہو کہ جہاں پر کوئی لوگ گناہ کرنے والے لوگ ہوں یا اس کے علاوہ دیگر معاملہ ہو. یا مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی ہے اس میں
بعض اس کائنات کی چیزوں میں انسان کی پر حکمت ظاہر نہ ہو کہ اتنی بڑی کائنات میں فلاں فلاں چیز پیدا کرنے پر کیا حکمت ہے، تو کتنی مخلوقات ایسی ہیں کہ ان کی حکمت ظاہر نہیں ہوتی، اور کتنی بظاہر شر والی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ان میں خیر پنہا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی۔ کچھ شر والی چیزوں میں جو خیر کے پہلو ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اور کچھ چیزوں کے میں جو شر کے پہلو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان علم میں مکمل نہیں ہے، بلکہ انسان کو ناقص علم دیا گیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو انسان کے پاس اتنا علم ہے ہی نہیں کہ انسان ہر چیز میں حکمت جان سکے اور ہر شر سے خیر کا پہلو نکال سکے۔ انسان کو یہ اختیاری، انسان کو اتنا علم ہی نہیں دیا گیا۔ اگلا قاعدہ یہ ہے، اور اب جو میں قواعد ذکر کروں گا ان کا خاص کردار ہے تقدیر میں انسان کو گمراہی سے بچانے کے حوالے سے۔ یہ جو بھی قاعدے ذکر کیے ہیں ان کا بھی بڑا کردار ہے، اور جو اب ذکر کروں گا وہ بھی اس معاملے میں بڑے اہم ہیں، بلکہ زیادہ اہم ہے۔ نمبر ایک یہ کہ آدمی جس کو کوئی تقدیر کے معاملے میں شبہ پڑتا ہے، شر وغیرہ کے مسائل میں، جو کائنات میں شر وغیرہ جو تقدیر وغیرہ کے مسائل ہیں، تو وہ چند چیزوں کو مضبوطی سے تھام لے۔ انہیں پہلی چیز یہ ہے کہ وہ یہ جان رکھے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قاعدے قانون کو کئی جگہوں پر ذکر کیا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور فرمایا وما یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بالکل بھی ظلم نہیں کرنے والا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نے حدیث قدسی ذکر کی تو فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما، کہ اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی اس کو حرام ہی قرار دیا ہے، تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کیا کرو۔ اور ظلم ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے غیر مناسب مقام پر رکھنا۔ ظلم کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے غیر مناسب مقام پر رکھنا، یہ اہل السنہ والجماعہ کے ہاں تعریف ہے۔ اس کے علاوہ دیگر تعریفیں بھی کی گئی ہیں ظلم کی جو درست تعریفیں نہیں ہیں۔ درست تعریف یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ تو تقدیر کے معاملے میں انسان کو کتنے بھی شبہ لپیٹ لیں، اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ظلم نہیں کرتا، اس پہلو سے اس کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے اسے یہ جان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا کام کوئی بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ یہ دوسرا قاعدہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر انسان پر کوئی تکلیف اور آزمائش اتاری ہے تو یقیناً اس میں حکمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، یہ اس کی صفت ہے کہ اس کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے، اور یہ حکمت اس کی شریعت میں بھی ہے، اس کی تقدیر میں بھی ہے، یعنی اس کے افعال میں بھی ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہیں وہ بھی حکمت والی ہیں، اور جو چیزیں اللہ رب العزت نے شریعت بتا کر اتاری ہیں وہ بھی حکمت والی ہیں۔ کوئی بھی کام اللہ رب العزت کا حکمت سے خالی نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعدد چیزیں ذکر کر کے ان میں اپنی حکمتیں ذکر کی ہیں اور بتایا کہ یہ حق والی چیزیں ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو کوئی کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا، کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، اور فرمایا کہ ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے ان کو حق کے ساتھ ہی پیدا کیا، اور فرمایا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے بیکار ہی پیدا کیے گئے ہو کہ کوئی حکمت ہی نہیں تمہیں پیدا کرنے میں؟ تو کوئی بھی کام اللہ رب العزت وہ بغیر حکمت کے نہیں کرتا۔ جب انسان یہ قاعدہ قانون سمجھ جائے تو انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ میں جس چیز کو شر سمجھ رہا ہوں یا پریشان ہو رہا ہوں جس سے، یہ اس میں بڑی حکمت کے پہلو ہوں گے جو ہو سکتا ہے مجھ سے اوجھل ہو، میں جان نہ سکتا ہوں۔ تیسرا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ آدمی یہ جان رکھے کہ جس میں بظاہر انسان کے لیے شر ہے یا انسان کو ناپسند ہے، ہو سکتا ہے وہی انسان کے لیے خیر ہو، اور جس میں انسان کے لیے خیر ہے ہو سکتا ہے وہی انسان کے لیے برا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کیا قریب ہے کہ یا ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور وہ تمہارے لیے اچھی، اور تم کسی چیز کو اچھا جانو وہ تمہارے لیے بری ہو۔
تو ہو سکتا ہے انسان یہ چاہتا ہو کہ میرے کاروبار میں برکت ہو، مجھے اولاد ملے، میری شادی ہو، میرا فلاں 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 کام ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں انسان کے لیے شر ہو، انسان کو اس بات کا علم نہ ہو، تو انسان یہ جان رکھے کہ جو چیز اسے بھلی معلوم ہو رہی ہے ہو سکتا ہے اس کے لیے شر ہو، اور جو چیز شر لگ رہی ہے اسے یا بری لگ رہی ہے ہو سکتا ہے اس میں اس کے لیے خیر ہو۔ اور اس کا تعلق ایک اور چیز کے ساتھ ہے، وہ اگلا قاعدہ ہے، وہ یہ کہ انسان پر لازم ہے کہ انسان تمام تر پیش آنے والے معاملات میں حسن ظن کو مضبوطی سے تھامے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھے۔ جو حسن ظن والا قاعدہ قانون ہے، اس کی بنیادیں متعدد چیزوں پر استوار ہیں، جن میں ایک یہ کہ انسان کا علم ناقص ہے، اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے۔ نمبر 2 یہ کہ اللہ رب العزت کا کام حکمت والا ہوتا ہے، حکمت کے بغیر اللہ تعالیٰ کا کوئی کام نہیں۔ نمبر 3 یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا۔ نمبر 4 یہ کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس کے غصے سے بڑی ہوئی ہے۔ تو اس طرح متعدد چیزوں پر حسن ظن والی عبادت استوار ہے۔ تو یہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ انسان کو حالات جیسے مرضی گھیر لیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کو نہیں ترک کرنا چاہیے، بلکہ چونکہ انسان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ظلم نہیں کرتا، عدل والا ہے، رحم والا ہے، تو انسان پر لازم ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں حسن ظن کو مضبوطی سے تھام رکھے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے گمان کا شکار نہ ہو۔ اگلا قاعدہ قانون یہ ہے کہ انسان یہ جان رکھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جب آزماتا ہے تو اس آزمائش پر بھی انسان کو اجر سے نوازتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ بڑا بدلہ بھی بڑی آزمائش کے ساتھ ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کا آزمانا یہ تو محبت کی دلیل ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء پر آتی ہیں۔ اس لیے بعض سلف کو جب آزمائش نہیں آتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ ہم پر پریشانی کیوں نہیں آتی، اور بعض انبیاء کے بارے میں ہے کہ وہ پریشانی آتی تو ایسے خوش ہوتے جیسے تم خوشحالی پر اور کوئی ٹینشن پریشانی نہ ہونے پر خوش ہوتے ہو، اس لیے کہ پریشانی کا آنا یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کی دلیل ہے اور اللہ تعالیٰ کے محبت کی دلیل ہے۔ ہاں جب انسان پر آزمائش آئے تو انسان کا کی اگلا کمال اور سمجھداری یہ ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ ہو سکتا ہے میرے گناہ ہو، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگائے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے میرے گناہ مٹائے گا اور مجھے اپنے قریب کرے گا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال بھی کرے۔ رہی یہ بات کہ یہ جو اس پر پریشانی آئی ہے یا یہ آزمائش تھی یا سزا تھی، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جو سزا ہوتی ہے وہ ناراضی کی بنا پر ہوتی ہے، آزمائش محبت کی بنا پر ہوتی ہے، تو اس کا فیصلہ آزمائش گزر جانے کے بعد ہوتا ہے۔ اگر آزمائش آئے انسان پر اور انسان اس میں سرخرو ہو جائے اور انسان اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا رہے، نیکی کو مضبوطی سے تھام لے، آزمائش پر پورا اتر جائے، تو وہ آزمائش انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیل ہے اور انسان کے لیے بہت بڑی خیر ہے اور انسان کے لیے رفع درجات کا سبب ہے، اور انسان سے کوئی بڑا کام لینے کی گویا تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اور اگر انسان اس آزمائش پر پورا نہ اترے بلکہ جزا فضا کرے، آزمائش کے بعد اس کا حال بدتر ہو جائے اور آزمائش میں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کی طرف نہ آئے، تو وہ جان لے کہ یہ آزمائش اس کے حق میں نقمت اور سزا ہے اللہ تعالیٰ کی اور عذاب ہے، نہ کہ یہ اس کے حق میں خیر تھی، بلکہ اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے فوراً معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے۔ ہاں ایمان والے بندے پر جب بھی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ پریشانی کی بنا پر اس کے گناہوں کو مٹاتا ضرور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اگلا قاعدہ قانون یہ ہے، اور یہ بڑا اہم قاعدہ قانون ہے، کہ اللہ تعالیٰ پر مخلوق کا کوئی بھی حق مخلوق نے خود واجب نہیں کیا۔ انسان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس بنا پر مخلوق کا کوئی حق اللہ تعالیٰ پر واجب ہو۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر واجب کیا کہ وہ مخلوق کے ساتھ عدل کرے گا اور مخلوق کو بہترین جزا دے گا ان کی نیکی پر،
اور اللہ تعالی نے خود یہ فیصلہ کیا کہ اس کی رحمت اس کے غصے پر سبقت لے جا چکی ہے. مخلوق نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے مخلوق اس بات کی حقدار ٹھہر جاتی ہو. یہ قاعدہ قانون ہمیں آزمائش میں تب پیدا دیتا ہے کہ جب کوئی آزمائش میں ہم گرفتار ہوتے ہیں تو شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. تو بھائی ہمارا کوئی حق اللہ تعالیٰ پر واجب ہی نہیں تھا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر احسان کر دیتے, وگرنہ تو ہمارا کوئی حق اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں ہے. وہ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے آزماتا ہے. مخلوق نے کوئی بھی حق اللہ تعالیٰ پر واجب نہیں کیا. اگلا قاعدہ قانون یہ ہے کہ انسان یہ جان رکھے کہ اللہ تعالیٰ اگر ساری مخلوق کو بھی پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہوگا. جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے اور سلف کے بعض آثار میں کہ اللہ تعالیٰ اگر سب کو پکڑ لے, انہیں ظلم دے, انہیں عذاب دے تو وہ غیر ظالم لہم, تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرنے والا ہوگا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بہت بڑا ہے. جیسا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے, انسان ویسا حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہوتا, بلکہ انسان میں کمی کوتاہی رہ جاتی وہ حق ادا کرنے میں. اس لیے اللہ تعالیٰ اگر سب کو پکڑ بھی لے تو اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا. اور انسان یہ بات جان رکھے کہ اس کا گناہ وہ اللہ تعالیٰ جتنی عظیم ذات ہے اس عظیم ذات کے حق کی بہت بڑی اس عظیم ذات کے حق کی بہت بڑی پامالی ہے. اس پامالی کے نتیجے میں انسان کو جو بھی سزا دی جائے تو قصور انسان کا ہی ہوتا ہے کہ اس نے اتنے بڑے رب کی بات مانی کیوں نہیں, جبکہ انسان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کا غلام اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے. اور اللہ رب العزت اتنی عظیم ذات ہے, اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں, پھر میں انسان نے اللہ تعالیٰ کی بات مانی. تو یہ کچھ قواعد اور قوانین ہیں تقدیر کے حوالے سے جن کو جاننا ایک مسلمان کے لیے حق ضروری ہے تاکہ وہ تقدیر کے معاملے میں گمراہی سے محفوظ رہے. اگر اسے بعض چیزوں کی حکمتیں نہیں بھی سمجھ آتی تو جو میں نے قاعدے قانون بتائے ہیں, اگر ان کو کوئی بھی بندہ مضبوطی سے تھام لے اور ہر پریشانی میں ان قواعد پر غور کر لیا کرے تو انشاءاللہ وہ تقدیر کے معاملے میں گمراہی سے بچ جائے گا, بلکہ پریشانی میں انشاءاللہ اس کے درجات بلندی ہوں گے. اب ہم آتے ہیں چند سوالات کی طرف جو تقدیر کے حوالے سے بڑے اہم سوالات ہیں. ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ جو میں ذکر کروں گا وہ مشکلۃ الشر ہے, اس لیے کیونکہ اس مشکلۃ الشر کا تعلق وہ ابھی جو ہم نے قاعدے قانون بیان کیے ان میں سے آخری قواعد کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس سے مناسب یہ ہے کہ پہلے اسے ذکر کیا جائے. مشکلۃ الشر کو عربی میں مشکلۃ الشر کو انگلش میں پرابلم آف ایول کہتے ہیں, اردو میں آپ برائی کا مسئلہ کہہ لیں. بعض نے اس کو پرابلم آف پین بھی کہا ہے, یعنی تکلیف کا مسئلہ. مشکلۃ العلم بعض نے اس کو معضلۃ الشر کہا ہے عربی میں. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ملحدین کہتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, دوسری طرف تم کہتے ہو کہ اللہ رب العزت وہ رحم کرنے والی ذات ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ موجود ہوتا تو کائنات میں یہ شر نہ ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والی ذات ہے. تو یہ رحم تو نہیں ہے کہ ملک تباہ ہو رہے ہیں, بحران آ رہا ہے, غریبی کا, فقیری مسکینی کا, آٹا گندم وغیرہ کا, مہنگائی ہو رہی ہے, ایک ملک دوسرے پر حملہ کر رہا ہے, ایٹم چل رہے ہیں, اور جو قوت والا ہے وہ مظلوم کو پیس رہا ہے, اور دیگر تکالیف آ رہی ہیں, بچے پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں, درندے درندوں کا شکار کر رہے ہیں, اتنا کائنات میں شر ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ خالق موجود نہیں. بہت سارے ملحدین, بلکہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ یہ کہا جائے کہ اکثر ملحدین کی ملحدوں کی اصل الحاد کی وجہ وہ یہی مسئلہ ہے کہ ان کو کوئی شر پہنچتا ہے تو اس شر سے وہ نفسیاتی ہو جاتے ہیں اور رد عمل کا شکار ہو جاتے ہیں, رد عمل کی نفسیات کے, اور نتیجتاً وہ الحاد کا شکار ہو جاتے ہیں. اس لیے دکتور احمد حسن نے لکھا اپنی کتاب اس غائبہ میں, جو کہ مشکلۃ الشر کے حوالے سے لکھی گئی کتاب ہے, کہتے چھوٹے ملحد سے لے کر اسٹیون ہاکنگ تک, اتنے بڑے ملحد تک, سارے ملحد در حقیقت اسی مشکلۃ الشر کی وجہ سے ہی الحاد تک پہنچتے ہیں. تو کوئی شک نہیں معاملہ اسی طرح یہ بہت سارے ملحدین اسی مسئلے کی وجہ سے وہ ملحد ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ملحد دلیل پیش کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے موجود نہ ہونے کے حق میں ملحد یہ دلیل پیش کرتے ہیں, جبکہ یہ دلیل انتہائی کمزور اور بودھی ہے.
اس دلیل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں. اگر یہ بات ہوتی بھی کہ اگر یہ بات ہوتی بھی کہ کائنات میں شر زیادہ ہے تو اس سے کبھی بھی یہ ثابت نہ ہوتا کہ اللہ رب العزت موجود نہیں، کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے وجود سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے یا نہیں، اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہو اور وہ رحیم نہ ہو. تو اس سے نتیجہ نکالنا کہ اللہ تعالیٰ موجود نہیں بالکل غلط ہے. مشکلات الشر کے حوالے سے متعدد کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں ایک کتاب انگریزی لٹریچر تو اس حوالے سے بہت موجود ہے. عربی کتابوں میں ایک کتاب ہے مشکلات الشر و وجود اللہ تعالی، دکتور سامی عامری حافظہ اللہ کی. اسی طرح احمد حسن کی کتاب ہے، دکتور احمد حسن حافظہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب کا نام ہے اسس غائبہ. اور اسی طرح اس مسئلے پر ہمارے استاد شیخ صالح سندھی حافظہ اللہ جو مدینہ یونیورسٹی میں استاد ہیں، انہوں نے اس مسئلے پر ایک تفصیلی لیکچر دیا ہے جس کو تحریری شکل میں بھی لکھا گیا ہے. وہ انٹرنیٹ پر PDF شکل میں موجود ہے. اس میں انہوں نے اس شبے کا 10 وجوہ سے رد کیا ہے، 10 دلائل ذکر کیے ہیں اس شبے کے رد میں. دکتور ہشام العزمی مصری حافظہ اللہ، ان کی بھی اس مسئلے پر کتاب موجود ہے. تو عربی زبان میں اس موضوع پر کئی ایک اہل علم نے لکھا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بالکل بہتی دلیل ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کی دلیل ہے. یہ اس طرح کے شر کا تصور تب تک قائم ہی نہیں ہوتا جب تک خیر کا تصور نہ ہو جائے، کیونکہ یہ ایک سکے کے 2 چہرے، 2 سائڈیں ہیں ایک سکے کی. جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ خیر کا وجود ہے آپ شر کو ثابت نہیں کر سکتے. اور خیر کا کسی چیز کا ہونا اور کسی چیز کا شر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے بغیر ثابت نہیں ہو سکتا. کیا کرائیٹیریا ہوگا کہ فلانی چیز شر ہے فلانی چیز خیر ہے؟ کیا معیار ہوگا؟ اس لیے ملحد مجبور ہے کہ اگر وہ شر کو مانتا ہے تو وہ یہ مانے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. نمبر 2 یہ کہ جس کو شر کہا جاتا ہے یہ شر حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا، بلکہ اس شر میں یا یہ جو تکلیفیں اور آزمائشیں اور پریشانیاں ہیں اس شر میں بہت ساری حکمتیں پنہا ہوتی ہیں، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے. مثلا یہ جو شر ہے نا یہ اصل میں خیر کا ایندھن ہے، یہی خیر کا احساس دلاتا ہے. بلکہ سب سے بڑی لذت ہوتی وہی ہے جو شر اور تکلیف کے بعد انسان کو ملے. جیسا کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا ہے شر یہ لذت کا چمچ ہے، شر کے ساتھ ہی انسان لذت تک پہنچتا ہے. شر کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ظاہر ہوتی ہیں. اور شر کے ساتھ ہی انسان میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر کرے کہ اس کو شر نہیں پہنچا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائے کہ شر مجھ تک بھی پہنچ سکتا ہے. اور عافیت کی نعمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور انسان کو گویا ابھارا جاتا ہے کہ وہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرے اور ایثار، دوسروں کو معاف کرنا اور دوسروں کو ترجیح دینا، صدقہ خیرات کرنا اور اس جیسی معاملات کرے. اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو آزمایا جاتا ہے کہ انسان اس میں کیا کرتا ہے، اور اگر انسان کے گناہ اس کے ذریعے سے مٹائے جاتے ہیں. انسان کو دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کتنی حقیر ہے، اور جو گنہگار ہیں ان کو اپنے انجام تک پہنچایا جاتا ہے. اور گناہ انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. دنیا کی بے ثباتی کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا بالکل بے ثباتی سی چیز ہے، یہ مستقل کوئی قائم رہنے والی چیز نہیں ہے. حتیٰ کہ جو جانوروں کو تکلیفیں آتی ہیں، جانوروں کو آنے والی تکلیفیں بھی بالکل بیکار نہیں ہوتی، بلکہ ان میں بھی اللہ رب العزت کی متعدد حکمتیں ہیں. اور کائنات میں جو بہت بڑے بڑے حوادث رونما ہوتے ہیں یہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتے، بلکہ ان میں بھی حکمت ہے. اور جو ہمیں جسم میں درد ہوتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. بلکہ ایک مستقل کتاب لکھی گئی ہے، کتاب کا نام ہے دا گفٹ آف پین، یعنی تکلیف کا تحفہ. اس کتاب کا عربی میں بھی ترجمہ موجود ہے کہ ترجمے کا نام ہے ہدیۃ العلم، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکلیف دی ہے، انسان میں اللہ تعالیٰ نے تکلیف محسوس کرنے کی جو صلاحیت رکھی ہے یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. یہ جو تکلیف ہے یہ ہمیں شر سے بچاتی ہے، ہمیں بہت بڑے بڑے خطروں سے آگاہ کرتی ہے. اور ضروری ہے کہ تکلیف اتنی زیادہ ہو جو ہماری برداشت سے باہر ہو، تاکہ یہ تکلیف ہمیں ابھارے علاج پر
اور مسئلے کا حل نکالنے پر، اور لازمی ہے کہ تکلیف ہمارے اختیار سے باہر ہو، تاکہ ہم جس طرح الارم بند کر دیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم تکلیف بند کر دیں اور دوبارہ سے سو جائیں، اور جو جس وجہ سے تکلیف تھی وہ ہمارے سارے جسم کو تباہ و برباد کر دے اور بیماری ہمیں کاٹ کھائے اور ہم مر جائیں اور ہم علاج نہ کر سکیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ تکلیف انسان کے اختیار سے باہر ہو، اس کا معاملہ الارم کی طرح نہ ہو کہ بٹن دبایا تو بند ہوگی۔ ضروری ہے کہ انسان اس کو بند نہ کر سکتا ہو جب تک کہ بیماری کا علاج نہ کر لے۔ جب دوائی کھائے گا جو بیماری کا علاج کرتی ہے، بیماری ختم ہوگی تو یہ تکلیف دور ہوگی، وگرنہ تکلیف دور نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی۔ ہاں، قاعدہ قانون وہ ہے کہ کبھی تو یہ حکمت ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی حکمت ظاہر نہیں ہوتی۔ یہ کہنا کہ کائنات میں جتنا شر ہے ان میں کچھ شر ایسا ہے جو حکمت سے خالی ہے، گویا کہنے والا یہ کہتا ہے کہ میرا علم اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ میں کائنات میں موجود ہر چیز کی حکمت جانتا ہوں، تو جبکہ یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ انسان میں ہر چیز کی حکمت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ مخلوق کے بس سے باہر کی بات ہے، صرف اور صرف مخلوق جانتی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ کائنات میں شر زیادہ ہے، بلکہ کائنات میں خیر زیادہ ہے۔ اصلاً تو اس کو بھی قاعدہ قانون میں ذکر کرنا چاہیے تھا، لیکن وہاں شاید مجھے یہ بات بھول گئی۔ میں آپ کو کہوں گا کہ اس بات کو آپ قواعد کے ساتھ شامل کر لیں، اور جو اس لیکچر کو نوٹ کریں گے وہ اس بات کو قواعد کے ساتھ شامل کریں۔ وہ یہ کہ کائنات میں خیر شر کی بنسبت زیادہ ہے، شر کائنات میں کم ہے، خیر کائنات میں شر کی بنسبت بہت زیادہ ہے۔ آپ اپنے ارد گرد دوڑا لیں نظر، آپ کو زیادہ معذور لوگ نظر آئیں گے، تندرست لوگ نظر آئیں گے؟ زیادہ لوگ وہ نظر آئیں گے کہ جن کی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، وہ لوگ نظر آئیں گے جن کی پریشانی سدا بہار ہے؟ زیادہ ہنستے مسکراتے لوگ نظر آ رہے ہیں، روتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں؟ تو کائنات میں خیر زیادہ ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں، ایک بہت بڑا منطقی مغالطہ، لاجیکل فلیسی سے کام لیتے ہیں ملحدین۔ وہ ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ شر یہاں سے جمع کیا، کچھ شر یہاں سے، کچھ یہاں سے، اور اس کو اکٹھا کر کے کہا کہ کائنات میں اتنا زیادہ تو شر ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کوئی پوچھے کہ پاکستان میں کتنا سینٹی گریڈ ہے تو کہا جائے کہ مثلاً 30 ہے، پھر جناب فرانس میں کتنا ہے، مثلاً 10 ہے، اور افریقہ میں کتنا ہے، 40 ہے۔ اب ان سب کو جمع کیا جائے تو کتنا زیادہ بن جائے گا، 80 بن جائے گا، 80 سینٹی گریڈ۔ اور تو یہ کہا جائے کہ 80 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے، تو بھئی یہ 80 سینٹی گریڈ مختلف جگہوں پر ملا کے تم نے کیا، وگرنہ ہر جگہ پہ تو اتنا نہیں ہے نا۔ انسان اتنا برداشت نہیں کر سکتا، ایک مخصوص حد سے زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا، وہ تو مر جائے۔ تو ملحدین اس طرح دھوکہ دیتے ہیں، وہ کائنات میں جو الگ الگ بکھرا شر ہے اس کو جمع کر کے کہتے ہیں کائنات میں تو شر ہی شر ہے۔ بھئی وہ کائنات میں شر موزع ہے، تقسیم کیا گیا۔ اس کو عربی میں اس مغالطے کو کہتے ہیں مغالطۃ درجۃ الحرارہ۔ تو یہ خالصتاً ایک مغالطہ انگیزی والی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کائنات میں شر مختلف جگہوں پر پھیلا ہوا ہے، ایک جگہ پر کوئی جمع نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں خیر زیادہ ہے۔ تو یہ مختصر سی بات تھی مشکلات الشر کے بارے میں، پرابلم آف ایول کے بارے میں۔ اگلے مسئلے کی طرف چاہتے ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پر گناہ کو مقدر کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں مقدر کیا کہ انسان سے گناہ ہو؟ تو اس میں متعدد حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا اور انسان سے گناہ کا صدور ہوتا ہے۔ نمبر 1 یہ کہ بڑی بڑی عبادتوں کا صدور کروایا جائے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی توبہ پر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے انسان گناہ کرے تو انسان توبہ کر لے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر انسان پر اپنا فضل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر فضل کرے اور ان پر اپنی نعمتیں مکمل کرے، اور انہیں دکھائے کہ میں کتنا محبت کرنے والا ہوں، کتنا رحم کرنے والا ہوں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا کتنا محتاج ہوں، اگر وہ میری مدد نہ کرے تو میں گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے دعاؤں اور گر گڑاؤں، استعاذہ اور استعانت جیسی عبادت نکلوائی جاتی ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے مکمل طور پر بندگی کا اظہار کروایا جاتا ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو جائے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے تکبر ختم کر دیا جاتا ہے کہ اس میں عبادت کا تکبر نہ آ جائے، اور عبادت کا وہم اور غرور نہ آ جائے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کر لی ہے، اور اس عبادت کے غرور کی وجہ سے وہ اپنی آخرت کو برباد نہ کر لے۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک بار اسے توڑا جائے، اس غرور کو توڑ کے رکھ دیا جائے، تاکہ وہ نیکی کے غرور میں مبتلا ہو کر
تو اللہ تعالیٰ پر اپنی نیکی جتاتا نہ رہے اور آخرت برباد نہ کر لے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے گناہ ہو تاکہ یہ اس میں تواضع رہے, عاجزی اور انکساری رہے. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس کامل اختیار نہیں ہے, بلکہ اصل یہ ہے کہ میں جہل اور ظلم سے مرکب ہوں, اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے اور اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے میں انسان کو اپنی سخاوت کی پہچان کرواتا ہے. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پر اس کی حجت پوری ہو جائے کہ انسان کو جو بھی تکلیف اور پریشانی پہنچتی ہے نا وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہوتا. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے دیگر بھائیوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے. وہ اس طرح کے جب اس سے گناہ ہوتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ بھئی میرے سے گناہ ہو سکتا ہے تو میرے مسلمان بھائیوں سے بھی ہو سکتا ہے, تو میں ان کے ساتھ سختی کیوں کرتا ہوں. جب میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں خالق کائنات کی نافرمانی کروں تو وہ میرے سے نرمی کرے, تو اگر کوئی میرے حق میں زیادتی کرے تو میں تو ادنا درجے کی مخلوق ہوں, میں یہ کیوں پسند کرتا ہوں کہ ان کی ایسی تیسی پھیر دوں اور ان کے ساتھ بدسلوکی کروں. مجھے ان کے ساتھ نرم رویہ کرنا چاہیے جیسے میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں. اور مخلوق سے کوئی گناہ ہو جائے تو انسان ان کے بارے میں اچھا گمان کرے کہ وہ بھی میری طرح انسان ہے, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ان سے بھی خطا ہو سکتی ہے. نہ کہ معاملہ یہ ہو کہ انسان ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہو جائے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو معاف نہیں کرنا, اور انسان سدا بہار ان کے بارے میں برائی تصور کرتا رہے. ایک فائدہ گناہ میں انسان کو مبتلا کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جو قلبی عبادات ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں, مثلا خوف اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کی خشیت, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا, اور اس طرح کی دیگر جو قلبی عبادات ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو عافیت دی تھی اس عافیت کی قدر ہوتی ہے انسان کو کہ کس قدر ضروری تھا کہ انسان اس عافیت پر قائم رہتا, تو انسان جلدی کرے اس واپس عافیت کی طرف جانے کی طرف لپکے اور اللہ تعالیٰ سے جلد توبہ کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی نعمت کو بھی زیادہ جانے. جب انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے میں تو اتنا گنہگار ہوں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں, تو انسان نعمت کو بڑا جانے اور اپنی ذات کو کم تر جانے. ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے. گناہ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے اپنے دشمن سے چکنے رہنا ہے آئندہ کے لیے, تو انسان اس کوشش میں لگا رہتا ہے کہ مجھے کہیں سے ورغلایا نہ جائے. ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان شیطان کو رسوا کر سکتا ہے, شیطان کو غصہ دلا سکتا ہے. مثلا ایک بار گناہ ہوا تو پھر انسان اب زیادہ بڑھ کر نیکی کرے تاکہ شیطان کو انسان رسوا کرے کہ تم نے مجھ پر گناہ مقدر کیا تھا نا, لے اب دیکھ اس کا نتیجہ, تو نے مجھے برگلانے کی کوشش کی تھی نا, مقدر تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے. شیطان کو کہے کہ تو نے مجھے گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی, اب دیکھ بچے میں تجھے کیسے رسوا اور ذلیل کرتا کہ میں پہلے سے بڑھ کر نیکی کروں گا. تو یوں شیطان کو غصے میں مبتلا کرنے کا سبب بنتا ہے انسان کا ایک مرتبہ گناہ ہو جانا. سمجھدار بندے کے لیے اور حلیم اور حازم آدمی کے لیے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو شر کی مصیبت کی پہچان ہو جاتی ہے کہ شر کی مصیبت کتنی بڑی ہے. امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں انسان سے گناہ کے صدور میں, یہ تقریباً میں نے 15 سے زائد شاید حکمتیں ذکر کی ہیں, اور اگر یہ حکمتیں تفصیل سے پڑھنی ہو تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی بہترین کتاب مفتاح دار السعادہ و منشور اہل العلم والارادہ میں ذکر کی ہیں. یہ حکمتیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں, بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہیں, میں نے تو یہاں مختصر سی ذکر کی ہیں, تو ان کو پڑھنا وہ بہت مفید ہے انسان کے لیے. تو بہرحال ان حکمتوں سے یہ سمجھ آتا ہے کہ انسان پر جو گناہ مقدر ہوتا ہے اس گناہ میں بھی بہت ساری حکمتیں. تو شر دو طرح کا ہی ہے, یا گناہ ہے یا پھر تکلیفیں ہیں. جو تکلیفیں ہیں ان میں حکمتیں میں نے آپ کو بتا دی, جو مشکلات الشر کا مسئلہ بتایا آپ کو, اور جو گناہ ہے اس میں حکمتیں بھی بتا دی. یہی دو طرح کا شر ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک تیسرا شر ہے جس کو شر مجانی کہا جاتا ہے, یعنی جو جانور آپس میں لڑتے ہیں, جو بچے جن کے گناہ کوئی نہیں ہے ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں. مثلا ایک بندے کے 4 بچے معذور ہیں یا بچوں کو کھانے کے لیے نہیں مل رہا, اس قدر کوئی پریشانی ان پر ٹوٹ پڑی ہے, بچوں کے والدین فوت ہو چکے ہیں, تو بعین اس سے متعلق بھی وہی باتیں جو میں نے مشکلات الشر سے کی ہیں کے حوالے سے کی ہیں.
اور اس مسئلے کا تعلق بھی مشکلات الشر کے ساتھ ہی ہے، بلکہ یہی اصل مشکلات الشر ہے۔ اس کو شر مجانی عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی فری ایول، یعنی ایسا جس کا بظاہر کوئی حکمت نظر نہیں آتی، تو در حقیقت ان کی حکمت تو ہوتی ہے، لیکن مخلوق اس حکمت کو جانتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کی حکمت لازمی طور پر موجود ہوتی ہے۔ یہاں ہم اس موضوع پر اکتفا کرتے ہیں، آخری بات کہہ کر کہ تقدیر کا مسئلہ بہت بڑا ہے، بہت عظیم الشان مسئلہ ہے، اور بعض اوقات تقدیر کے مسئلے میں انسان کے دل میں کوئی اشکال کھڑا ہو جاتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہر بندہ اس سے اس کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ ہر بندے کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو ہم نے قواعد قوانین بنائے ہیں انہیں اچھی طرح سمجھے، تقدیر کے مسئلے میں گمراہی کا شکار نہ ہو، اور اگر تقدیر میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو جو ہم نے قواعد قانون پڑھے ہیں ان کے مطابق اس چیز کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دے، خود اس عقیدے پر قائم رہے جو ہم نے تذکرہ کیا ہے، ان قواعد اور قوانین کو مضبوطی سے پکڑ لے اور مسئلہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دے، اور جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے علماء سے رجوع کرے تاکہ علماء ان کی مسئلے میں رہنمائی کرے، اور اگر سمجھ نہیں آتا تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور کہے یا اللہ میرا یہ یقین ہے تو مجھ پر ظلم نہیں کرتا، ہر چیز میں قصور میرا ہے، ہر پریشانی اور تکلیف میں تو بالکل بے عیب ہے، تو عدل کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، تیرا رحم تیرے غصے سے سبقت لے جا چکا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ تیرا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لہذا انسان اپنی زبان کو محفوظ رکھے کہ تقدیر پر اعتراض کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی تکلیف اور پریشانی پر اللہ تعالیٰ کا شکوہ شروع کر دے اور غیر مناسب اللہ تعالیٰ کے بارے میں گفتگو شروع کر دے، اس سے حتی الامکان گریز کرے اور تقدیر کے مسئلے میں جھگڑا نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقدیر کے مسئلے پر جھگڑا کرنے سے منع کیا ہے، بلکہ تقدیر کی اگر کوئی ایسی بات ہو جو اسے سمجھ نہیں آتی تو فوراً زبان کو روک لے اور کہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس پر ایمان لاتا ہوں، تاکہ انسان وہ اس راستے پر باقی رہے جو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے متعین کر دیا، اور اہل السنہ والجماعہ کا جو راستہ ہے انسان اسی پر قائم رہے، اس سے ہٹے نہ، اس سے جدا نہ، اس راستے کو ترک نہ کرے۔ بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اگر میں نے کوئی اچھی بات کہی ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے، جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ وہ میں نے باتیں آپ سے کہیں، اور اگر کوئی بات غلط ہو گئی ہے تو وہ مجھ سے ہے، میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کا رسول اور اللہ تعالیٰ اور اہل السنہ والجماعہ کا منہج اس سے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل السنہ والجماعہ کے طریقے اور راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔